آج کا خداوند کا کلام ہے متی کی انجیل اس کا 10واں باب اس کی 39ویں آیت۔ جو کوئی اپنی جان بچاتا ہے اسے کھوئے گا، اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا۔ آمین۔ خداوند کا شکر ہے اس کلام کے لیے۔ آج ہم اس پوری آیت کو نہیں دیکھیں گے، ہم اس میں ایک لفظ جو روح القدس مجھے بڑے دنوں سے سکھا رہا تھا کہ خداوند کی خاطر، جو ورڈ ہے خاطر، جو لفظ ہے خاطر، اس کے بارے میں جو روح القدس مجھے بتا رہا تھا، سکھا رہا تھا، خداوند چاہتے ہیں کہ ہم وہ سیکھیں۔ لفظ ہے اور جو کوئی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے، میری خاطر یعنی یسوع کی خاطر۔ سب سے پہلی بات ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں بہت کچھ کھوتے ہیں اور بہت کچھ پاتے ہیں، بہت چیزیں کرتے ہیں، بہت کچھ ہماری زندگی میں ہوتا ہے، بہت کچھ ہم اپنی زندگی سے نکال کے باہر پھینکتے ہیں، بہت عادتیں ہم چھوڑتے ہیں، کچھ عادتیں ہم پکڑتے ہیں، ایسا ہی ہوتا ہے۔ آج ہم دیکھیں گے کہ جو کچھ ہم اپنے لیے کرتے ہیں، ہم بہت محنت کرتے ہیں۔ پہلے تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہم اپنی روزمرہ کی زمینی زندگی میں، جسمانی زندگی میں بہت محنت کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلی بات ہم دیکھتے ہیں محنت کرتے ہیں۔ جو ماں باپ ہوتے ہیں، جیسے ہی وہ ماں باپ بنتے ہیں، ایک بوجھ ان کے اوپر آ جاتا ہے بچوں کا۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ محنت کرتے ہیں، مگر کس کی خاطر کرتے ہیں؟ اپنے بچوں کی خاطر کرتے ہیں۔ اس کے پیچھے یسوع مسیح کا نام نہیں ہوتا۔ جب وہ محنت کرتے ہیں، سارا دن دوڑ دھوپ میں مطلب اپنا ٹائم وقت گزارتے ہیں، پسینہ بہاتے ہیں، تھکتے ہیں، ہڈیاں ان کی درد ہوتی ہیں، مسلز درد ہو رہے ہوتے ہیں، خوب محنت کرتے ہیں، دھکے کھاتے ہیں، ایسا ہی ہے۔ کئی دفعہ پوری روٹی نہ پڑے تو اپنے بچوں کی خاطر، ہم ایسے ہی کہتے ہیں، بہت سے مطلب اگر ہم کسی سے بات چیت کریں اور ہم جب بات کرتے ہیں تو ہم ایسے کہتے ہیں جی ہم اپنے بچوں کی خاطر بڑی محنت کرتے ہیں، ہم 2 نوکریاں اپنے بچوں کی خاطر کرتے ہیں۔ یہ لفظ ہم بولتے ہیں، یعنی خاطر کس کی کریں؟ بچوں کی خاطر۔ اور اسی طرح بچے جب جوان ہو جاتے ہیں اور پھر وہ کہتے ہیں ہم اپنے ماں باپ کی خاطر پڑھا لکھا، اب ہم اپنے ماں باپ کی خاطر محنت کریں، نوکری کریں تاکہ ہم ان کی خدمت کر سکیں۔ لیکن پیچھے لفظ کیا ہوتا ہے؟ اپنے ماں باپ کی خاطر۔ اور پھر اگر آپ کسی دوست کو فرض کرو اس کو کسی چیز کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم کہتے ہیں نہیں، اس کے پیار کی خاطر ہم کیا کر رہے ہیں؟ اس کو ادھار دے رہے ہیں۔ نہیں، وہ میرے لیے بہت کرتا ہے، اس لیے میں اس کی خاطر بھی کروں گا اور میں اس کو یہ پیسے بھی دوں گا، اگر مجھے اس کے ساتھ جانا پڑے تو میں جاؤں گا۔ اس کا مطلب ہے ہم کسی ایک کی خاطر کچھ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ دوسری بات، ہم یعنی طرح طرح کے طریقوں سے خاطر کا لفظ جو ہے وہ استعمال کریں۔ اب میں جو بات کریں یہ تو عام زندگی کے جس میں آپ کماتے ہو، ایک سادی زندگی کے بارے میں کہا۔ کئی دفعہ جب آپ کو ڈاکٹر کہہ دیتا ہے کہ جی آپ کے لنگز جو ہیں، گردے، تو جس طرح سے گردے اور جگر، ہم بہت زیادہ جو انسان شراب کا عادی ہو چکا ہے اور وہ پیتا ہے، تو جب اس کو ڈاکٹر منع کرتا ہے اس کی صحت کے لیے اور اس کو باز کرتا ہے کہ اب زیادہ شراب یا ایسی نشے والی چیز نہیں لینی، جس کی وجہ سے اگر مزید اس کو لیا تو تیرے گردے اور جگر جو ہے وہ خراب ہو جائے گا اور زیادہ مسئلے مسائل بنیں گے۔ تو جب وہ شخص جو ہے، وہ جو مریض ہے، وہ اس مرض کو سنتا ہے تو وہ اپنی جان کو بچانے کی خاطر اور اپنے ان باڈی پارٹس کو بچانے کی خاطر اپنی خاطر، اپنی جان بچانے کی خاطر اور اپنے باڈی آرگنز کو بچانے کی خاطر کیا کرتا ہے؟ اس چیز کو چھوڑتا ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ خداوند کے کلام کے مطابق یہ گناہ ہے، لیکن کیا وہ یہ گناہ خدا کے کلام کو سننے کی خاطر چھوڑا؟ نہیں، وہ ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اپنی جان بچانے اور اپنے باڈی آرگنز کو بچانے کی خاطر یہ ایک فیصلہ کر رہا ہے۔ وہ راست بازی اور نیکی کا کام نہیں کر رہا۔
دوسری بات، اگر اس کے اسی طرح پھیپھڑے زیادہ سگریٹ نوشی کرنے کی وجہ سے خراب ہو جائیں تو ڈاکٹر اس کو بھی یہی ہدایت کرے گا کہ تو یہ کام چھوڑ دے. تو وہ کس کی خاطر کرے گا؟ نہ تو ڈاکٹر کی خاطر، یا پھر وہ یہ سوچے گا کہ میری بیوی اور میرے بچوں کا بعد میں کون سہارا ہوگا. تو وہ اس حکمت سے کیا کرے گا؟ سگریٹ نوشی یا اس طرح کا جو بھی کوئی بھی نشہ ہوگا جو اس کے پھیپھڑوں کو نقصان دے رہا ہوگا، تو وہ اپنے ان پھیپھڑوں کو بچانے کی خاطر کیا کرے گا؟ وہ نشہ چھوڑے گا. تو اس کا مطلب ہے وہ کس کی خاطر کر رہا ہے؟ اپنی خاطر، اپنی جان بچانے کی، اور خاص طور پہ زمین پہ جسمانی زندگی کو بڑھانے کی خاطر. نہ تو وہ آسمان کی لیے، نہ تو وہ آسمان کی بادشاہی کے لیے، نہ خداوند کے لیے، نہ روحانیت کے لیے، نہ خدا کے کلام کو سننے کے لیے ایسا کچھ کر رہا ہے. وہ کس کی خاطر کر رہا ہے؟ اپنی خاطر، اپنی بیوی بچوں کی خاطر، اپنے گھر کی خاطر، اپنے آپ کو بچانے کی خاطر، اپنے آپ کو صحت مند رکھنے کی خاطر. اسی طرح بہت سے کام ہیں جو کہ ہم اپنی خاطر تو کر لیتے ہیں لیکن خداوند کی خاطر نہیں کرتے. ہم بہت سی عادتیں ہیں، کئی دفعہ کچھ لوگوں کو ویسے ہی پتہ چل جائے کہ یہ چیزیں بری ہیں، یہ عادتیں بری ہیں، لڑائیاں جھگڑا. مطلب بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو لڑکے ہوتے ہیں، خاص طور پہ ٹین ایجرز ہوتے ہیں، وہ جب ایسی عمر میں پہنچتے ہیں 15-16 سال کی عمر کے بعد اور اس سے شروع ہوتے ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ لڑائیاں جھگڑے بڑے مزے سے اور بڑی خوشی کے ساتھ کرتے ہیں، اور اس چیز کو بڑی دلیری سمجھ کر ان چیزوں کو لوگوں کو بھی بتاتے ہیں کہ میں نے فلاں کے ساتھ جھگڑا کیا، اور اس کے بہت بڑے مسائل بھی ان کے سامنے آتے ہیں جو کہ خداوند کے نظر میں گناہ ہے اور ہمیشہ رہے گا. تو یہ جو چیزیں ہیں، وقت کے ساتھ ساتھ جب وہ لڑکا میچور ہو جاتا ہے، سمجھدار ہو جاتا ہے، اور وہ جان جاتا ہے کہ اس کے نقصان ہی ہیں اور اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، اور اس سے جیل بھی ہو سکتی ہے، میری زندگی بھی تباہ ہو سکتی ہے، ایسا کوئی میں بڑا فیل نہ کر دوں. اور کچھ لوگ تو غصے میں قتل و غارت پہ بھی اتر آ جاتے ہیں، اور بدلے کی نوعیت سے بھی کیا کرتے ہیں؟ قتل کر دیتے ہیں، اور غصہ، لڑائیاں جھگڑے، فساد پیدا کرتے ہیں. لیکن جب وقت کے ساتھ ساتھ کچھ لوگوں کو اگر احساس ہو جاتا ہے کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرتے ہیں؟ اپنی زندگی کو سدھارتے ہیں. اس گناہ سے، لڑائیوں جھگڑوں سے، فساد سے اپنے آپ کو پیچھے کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ان چیزوں سے پرہیز کرتے ہیں اور لڑائیاں جھگڑے بند کر دیتے ہیں. لیکن کس کی خاطر؟ خود ہی عقل آئی، خود ہی سمجھ آئی، اور خود ہی اس نے چھوڑ دیا، خود ہی اس نے یہ دیکھ لیا کہ اس کے نتائج اچھے نہیں ہیں. لیکن ادھر کہیں بھی خدا کا کلام نہیں ہے، خداوند کی خاطر اس نے گناہ نہیں چھوڑا. ہم آج خداوند کے کلام میں سے یہی، ابھی تو صرف ہم نے دیکھا ہے کہ ایک لفظ خاطر، اور زمین پہ اگر ہم یہ کہیں کہ ہم نے بہت کچھ خاطر چھوڑا ہے، لیکن وہ خاطر کس کے لیے ہے؟ یا آپ اپنی ذات کے لیے کر رہے ہو، یا اپنے ماں باپ کے لیے کر رہے ہو، یا اپنی بیوی کے لیے کر رہے ہو، یا اپنے بچوں کے لیے کر رہے ہو. آپ کچھ بھی خداوند کے لیے نہیں کر رہے. تو جب آپ خداوند کے لیے نہیں کر رہے تو پھر خداوند کیوں اجر دیں؟ جن کے لیے کر رہے ہیں ان سے لے لو، اور جن کے لیے ہم کر رہے ہیں وہ اپنے لیے کچھ اجر نہیں کما سکتے تو آپ کو کیا دیں گے؟ ان کا اجر صرف زمینی ہوگا، جو کہ فانی ہے، جہاں پر جو ہے وہ ہماری چیزوں کو، ہماری دولت کو کیڑا بھی کھائے گا اور زنگ بھی لگے گا. اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہم خداوند کے کلام میں سے یہ جانتے ہیں کہ آسمان سے آگ برسے گی اور ہر چیز کو جو زمینی ہے جلا دے گی اور ختم کر دے گی. یہ دنیا کا آخر ہے. ٹھیک ہے، تو ہم اس زمین پر جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس زمین کی خاطر کر رہے ہیں، فانی دنیا کے لیے کرتے رہتے ہیں. اپنے جسم کے لیے بھی اگر کرتے ہیں کوئی نیکی، اچھائی اور کچھ اچھے کام کرنے کی بھی کوشش کر رہے ہیں، لیکن اس کے پیچھے ہم خدا کو، روحانی زندگی کو، آسمان کی بادشاہی کو نہیں سوچ رہے. ہم یا پھر اپنے دکھ کو دیکھ رہے، اپنی بیوی کے، اپنے بچوں کے، اپنے گھر کے. اس کا مطلب ہم صرف اور صرف اس دنیا کی حد تک محدود رہ کر صرف نیکی، راست بازی کے کام اگر ہمیں سمجھ آ گئی ہے تو کر رہے ہیں، اگر محنت کر رہے ہیں تو اس کے لیے کر رہے ہیں. ہم کچھ چیزیں کی قربانی کرتے ہیں تو وہ بھی ہم اس دنیا میں ان لوگوں کی خاطر اور زمین میں رہ کے کر رہے ہیں، جس کا آپ کو کوئی فائدہ نہیں ہے. اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں آپ کو منع کر رہی ہوں کہ یہ چیزیں
نہ کرو۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اگر آپ کوئی ایسی بری عادت چھوڑتے ہو، اگر آپ کوئی گناہ چھوڑتے ہو، آپ کوئی قربانی کرتے ہو، تو آپ یہ سوچ کے کہ نہیں خداوند کی خاطر میں کروں گا، کیونکہ بائبل مقدس میں ان چیزوں کو کہا گیا کہ یہ گناہ ہے اور میں نے نہیں کرنا۔ اگر آپ یہ آیتیں سوچ کے یہ سوچو کہ میں خدا کو نہ ناراض کروں، تو آپ کی یہ نیکی نہ کہ صرف زمین پر آپ کے لیے بھلائی اور برکت کا باعث ہوگی، بلکہ بعد میں بھی، کیونکہ خداوند کی خاطر چھوڑ رہے ہو۔ جب آپ خداوند کے لیے چھوڑو گے، کچھ بھی خداوند کے لیے قربان کرو گے، کوئی بھی محنت آپ خداوند کے لیے کرو گے، اگر اس کے پیچھے آپ کی یہ نیت، آپ کی سوچ کلام کے مطابق آ جائے گی اور یہ سوچو گے کہ میں نے خداوند کو دکھ نہیں دینا، تو پھر وہ آسمان پر جو خدا ہے نا، وہ دیکھ رہے گا کہ میرے لوگ میری خاطر کر رہے ہیں۔ جب آپ کسی کے لیے کچھ کرتے ہو نا، زمین پر بھی کچھ بھی آپ کرتے ہو، تو آپ کسی کے لیے کچھ بھی تھوڑا سا بھی کر دو گے نا، تو اس کے ذہن میں یہ بات رہتی ہے کہ اس نے میرے لیے کتنا کچھ کیا، تو وہ ایک دل پر محبت کی چھاپ، ایک مہر لگ جاتی ہے اس شخص کے لیے جس نے آپ کے لیے چھوٹی سی قربانی، چھوٹی سی مدد، جب بھی آپ کو کوئی مدد کی ضرورت ہے، پیسوں کی یا کہیں بھی اس کو آپ کی ضرورت ہے کہ آپ اس کے ساتھ کھڑے رہو، جب آپ کے ساتھ وہ کھڑا رہتا ہے تو آپ کے دل میں اس کے لیے ایک محبت کا جذبہ بن جاتا ہے، اور آپ اپنے دل میں اس کے لیے ایک نرم سا رویہ رکھنا شروع کر دیتے ہو، اور آپ کا ذہن اس کے لیے بدل جاتا ہے، اور آپ اس کے لیے پھر ریٹرن میں کچھ کرنا چاہ رہے ہوتے کہ میں بھی کروں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم زمینی زندگی میں ہی سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے اگر آپ محبت دو گے اور فکر کرو گے اور خیال کرو گے کسی کے لیے، کسی کی خاطر، تو اس کے لیے اس کے اندر یہ جذبات آپ کے لیے ہوں گے۔ تو وہ جو خدا، آسمان کا خدا جو ہے ہی محبت، جب آپ اس کا نام لے لے کے اس کی خاطر کچھ چھوڑو گے، قربان کرو گے، ختم کرو گے، محنت کرو گے، خواہ آپ بائبل مقدس ہی یہ سوچ کے پڑھو کہ میں خداوند کی خاطر پڑھ رہا ہوں، دعا کرو روزانہ، اگر آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے، اگر یہی سوچو کہ میں نے خداوند کے لیے میں نے محنت کرنی ہے، میں نے خداوند کے لیے آج بائبل مقدس پڑھنی ہے، آج میں نے خداوند کے لیے دعا کرنی ہے۔ اگر ہم اپنے بچوں کے لیے 100 گنا محنت کرتے ہیں، روزانہ اپنی نیند خراب کرتے ہیں، نوکری بھی کرتے ہیں، بچوں کو چھوڑ کے بھی آتے ہیں، اس کے پیچھے آپ کی کتنی نیند خراب ہوتی ہے، آپ کا جسم کتنا تھکتا ٹوٹتا ہے، آپ کی روٹین بھی خراب ہوتی ہے، آپ سارا دن کاموں میں الجھے رہتے ہو، کس کی خاطر؟ کیا آپ کی وہ محنت 100 گنا نہیں؟ آپ اپنے بچوں کے لیے اتنی محنت کرتے ہو، اس کا کچھ حاصل آپ کو اس زمین پہ تو بچوں کی صورت میں ہو سکتا ہے وہ بڑے ہوں، آپ کو کچھ دے دیں، لیکن وہ یہاں ہی رہ جائے گا، ختم۔ جب دنیا ختم تو سب کچھ ختم۔ میں یہ نہیں سکھا رہی کہ اپنے بچوں کی خاطر نہ کرو، لیکن آپ کی نیت کیا ہو، جتنی محنت اور جتنی نیت آپ اپنے جسمانی کاموں اور فانی کاموں کے لیے کر رہے ہو، اس کے پیچھے آپ صرف خدا کو سوچ لو کہ میں نے خدا کے لیے بھی، اگر میں 100 گنا محنت جسم کے لیے، اپنے آپ کے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے شوہر کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے ماں کے لیے، اپنے باپ کے لیے، اپنے بہن بھائیوں کے لیے، اپنی اس زمینی زندگی کے لیے، اس فانی جسم کے لیے جس نے ختم ہو جانا، اس کے لیے اتنی محنت کرتا ہوں، اس کی خاطر کرتا ہوں، تو کیا میں خداوند کے خاطر 10 گنا بھی محنت نہیں کر سکتا، 30 بھی نہیں کر سکتا، 60 بھی نہیں کر سکتا، اور 100 کر لو تو کیا ہی بات ہے۔ ہم نے خداوند کی خاطر کرنا ہے۔ خداوند کی خاطر کیا کرنا ہے؟ اب ہم یہ دیکھتے ہیں، ہم دنیا میں اپنے اگر بچوں کی خاطر کرتے تو اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ ان کو ہماری ضرورت ہے، ٹھیک ہے، یہ تو بے بس ہیں، لاچار ہیں، یہ تو بیچارے اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، معصوم ہوتے ہیں، نہ روٹی کھا سکتے ہیں، نہ کما کے لا سکتے ہیں، نہ اپنے لیے کچھ بھی نہیں کر سکتے، تو ہم یہ سوچ سے کہ یہ بیچارے ہیں، چھوٹے ہیں، معصوم ہیں، ان کے لیے ہم نے ہی کرنا ہے، تو ہم نے بھی ایسی سوچ کہ خداوند کو ہماری ضرورت ہے۔ خداوند نے جب گدھی کا بچہ منگوایا تھا تو خداوند نے ایک جملہ بولا تھا، اور خداوند نے کہا تھا کہ جا اس کو کہہ کہ خداوند کو اس کی ضرورت ہے۔ خداوند کو آج ہماری ضرورت ہے،
تو یہی سوچو کہ خداوند بچوں کو ضرورت ہے, ماں باپ کو ضرورت ہے, ہمارے گھر کو ضرورت ہے, تو ہم محنت کرتے ہیں. ہمارے جسم کو اس بات کی قربانی کی ضرورت ہے کہ میں لڑائی جھگڑے چھوڑ دوں نہیں تو بہت برا ہوگا, میں شراب چھوڑ دوں نہیں تو میرے گردے خراب ہو جائیں گے, اگر میں سگریٹ اور مزید پیوں گا تو میرے پھیپھڑے جو ہیں وہ خراب ہو جائیں گے, میرا جگر خراب ہو جائے گا. تو ہم ان چیزوں کی خاطر عقل کے ساتھ, پرہیزگاری کے ساتھ کیا کرتے ہیں, قربانی کر دیتے ہیں. تو جب ہم یہ کیوں نہیں سوچتے, ان کو ضرورت ہے, میرے جسم کو ضرورت ہے, تو قربانی ہو جاتی بڑے آسانی سے. لیکن جب خداوند ہمیں منع کرے کہ سگریٹ چھوڑ دو, شراب چھوڑ دو, لڑائی جھگڑے چھوڑ دو, عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو, بدلہ نہ لو, نفرت چھوڑ دو, بری زبان چھوڑ دو, گالیاں چھوڑ دو, تب ہم خداوند کی خاطر کیوں نہیں کرتے؟ خداوند کو بھی تو یہ ضرورت ہے. خداوند کیا چاہتے ہیں کہ خداوند یہ چاہتے ہیں کہ خداوند کا جلال نظر آئے ہمارے اندر سے, خداوند یسوع مسیح ہمارے اندر سے نظر آئے, ہمارے چال چلن سے خداوند یسوع مسیح نظر آئے. یہ خداوند کی ضرورت ہے. خداوند کو ہمارے پیسوں کی ضرورت نہیں ہے, خداوند ہمارے بنگلے لینے نہیں آیا, خداوند ہماری گاڑیاں لینے نہیں آیا, خداوند نے ہمارے کپڑے نہیں لے جانے, خداوند نے یہ نہیں کہنا کہ ان کے پاس برانڈڈ جوتیاں ہیں تو میں وہ لے جاؤں ان سے, کہ یہ ان کے پاس بہت سونا زیور ہے میں وہ لے لوں. خداوند کو ہماری روح کی ضرورت ہے. خداوند چاہتے ہیں تاکہ ہماری روح دوسرے کی روح کو بچا سکے. اور خداوند کے پیچھے مقصد کیا ہے کہ تمام دنیا بچ جائے, کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے پوری دنیا کے لیے جان دی ہے. ہم خداوند کی خاطر کیا کرتے ہیں؟ اگر ہم خداوند سے اجر لینا چاہتے ہیں, کچھ لوگ ایسے کہتے ہیں میں تو شراب بھی نہیں پیتا, میں تو سگریٹ بھی نہیں پیتا, لڑائی جھگڑا میں نہیں کرتا, کوئی ایسا برا فعل میں نہ گالی گلوچ کرتا ہوں, سادی سی زندگی گزارتا ہوں, اپنے بیوی بچوں کو پالتا ہوں, ذمہ داری سے گھر چلاتا ہوں, صبح جاتا ہوں, نہ آوارہ گردی کرتا ہوں, اور شام کو پورے وقت پر گھر آتا ہوں, تو میرے اندر کیا بدی؟ لیکن وہ نیکی آپ نے خداوند کی خاطر نہیں کی ہوئی جو آپ کو اجر ملے اور آپ یہ سوچیں کہ خداوند آپ کو اجر دیں گے. خداوند کے کلام میں صاف واضح طور پر لکھا ہوا ہے, اور جو کوئی میری خاطر, خداوند کی خاطر کرو. آپ سادے ہو, آپ کے اندر یہ گناہ نہیں ہے, تو وہ آپ نے اپنی نیچر, اپنی پرسنالٹی کے مطابق یہ رکھی ہوئی ہے. آپ نے اپنی ضرورت کے مطابق یہ رکھا ہوا ہے کہ میں اگر یہ کروں گا تو اس سے مجھے یہ نقصان ہو جائے گا, میں یہ کروں گا تو میرے بچوں کو یہ نقصان ہو جائے گا, اگر میں یہ کروں گا تو میں خود وقت سے پہلے میں قبر میں پہنچ جاؤں گا, اس لیے میں ان چیزوں سے پرہیز کر رہا ہوں, میں اس لیے سادی زندگی گزار رہا ہوں. یا اگر آپ تھوڑے کپڑے سلاتے ہو, اپنی بچت کرتے ہو, تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ اگر آپ سادی زندگی گزار رہے ہو تو خداوند جی آپ کی راس بازی گنیں گے اور آپ کو اجر دیں گے. نہیں, آپ اپنی ضرورت کے مطابق کم خرچہ کر کے پیسے بچا کے اپنے کسی اور کام میں لگا رہے ہو. آپ خداوند کی خاطر سادی زندگی نہیں گزار رہے. خداوند کی خاطر زندگی یہ ہے کہ آپ خداوند کے کلام میں سے آپ نے کیا دیکھا کہ میں نے سادی زندگی اس لیے گزارنی ہے, میں نے عیاشی والی زندگی نہیں گزارنی, میں آوارہ اس لیے نہ پھروں تاکہ میں آ کے دعا کروں. اس کے پیچھے یہ نیت ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ یہ سوچ کے کہ نہیں میں نے اپنے بچوں کو صرف روٹی کھلانی, یہ آپ کی نیت ہوتی. آپ کی یہ نیت ہوتی ہے کہ خداوند یسوع مسیح نے یہ بچے اور یہ روحیں مجھے دی ہیں, میں نے ان کو نہ صرف روٹی کھلانی بلکہ میں نے اس کی تربیت کلام کے مطابق کرنی. آپ خداوند کے کلام کے مطابق خداوند کی خاطر ایسا کر رہے ہو؟ نہیں کر رہے, تو خداوند اجر نہیں دیں گے. لکھا ہوا ہے جو کوئی اپنی میری خاطر اپنی جان کھوتا ہے اسے بچائے گا, اسی کو ملے گا, اسی کو برکت ملے گی, اسی کو اجر ملے گا, اسی کو آسمان پہ جگہ ملے گی, اسی کو آسمان پہ حصہ ملے گا. نہ صرف آسمان پہ بلکہ زمین پر بھی. اگر آج خداوند کی خاطر کرو گے تو ملے گا. اگر آپ کی نیت, کلام اگر آپ پڑھتے ہو, بائبل مقدس آپ پڑھ رہے ہو, آپ نے خداوند کی کوئی تعلیم سن لی ہے اور اس کے بعد آپ نے وہ عمل کرنا شروع کر دیا ہے کہ میں نے خداوند کی خاطر, کیونکہ آج میں نے خداوند کی یہ بات سنی ہے, یہ میں نے یہ تعلیم سنی ہے, یہ برائی ہے, یہ گندگی ہے, یہ خداوند کو نہیں پسند, یہ اچھائی نہیں ہے, خداوند اس سے ناراض ہو رہے ہیں, میں نے آج کلام میں سنا ہے, میں ایسا نہیں کروں گی, میں ایسا نہیں کروں گا, خداوند خوش نہیں ہو رہے, خداوند کو دکھ ہوتا ہے, میں خداوند کی خاطر کروں گا, میں خداوند کو ناراض نہیں کر سکتا,
سکتا. اگر آج خداوند میرے سے ناراض ہو گئے تو خداوند مجھے سزا دیں گے. خداوند سے ہم نے ڈر کے بھی کرنا ہے, خداوند کی خاطر بھی کرنا ہے, خداوند کے پیار کے لیے بھی کرنا ہے. اور میں سب سے زیادہ یہ سمجھتی ہوں کہ میں خداوند کے اس پیار کی خاطر کرنا چاہیے, کیونکہ زمین پر کوئی بھی آپ کو پیار نہیں کرتا. اور سب سے بڑا وجہ جو ہے وہ ہمارے پاس یہ ہونی چاہیے کہ ہم خداوند کی خاطر اس لیے کر رہے ہیں کیونکہ خداوند نے بھی ہماری خاطر جان دی ہے. ہمیں خداوند کے زخموں کی خاطر کرنا چاہیے کہ دیکھو خداوند کیا کر رہے ہیں, اپنے آپ کو ہماری خاطر قربان کر رہے ہیں. تو میں نہیں قربانی کر سکتا. خداوند کی خاطر اس لیے کرو کیونکہ اس کے پیچھے بہت بڑے بڑے وجوہات, ریزنز ہیں, بہت بڑے بڑے. تو خداوند کی خاطر کرو. جب آپ کسی ایسے زمینی انسان کی خاطر جو آپ کے لیے فانی آپ کے لیے کچھ کرتا ہے, تھوڑی دیر کے لیے کرتا ہے اور تھوڑا سا کرتا ہے, معمولی سا کرتا ہے, تو آپ اس کی خاطر بہت کچھ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. تو جب آپ خداوند یسوع مسیح کی صلیب پر نظر کرو تو کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ہمیں بہت کچھ کن کی خاطر کرنا چاہیے؟ یسوع مسیح کی خاطر کرنا چاہیے, ان زخموں کی خاطر کرنا چاہیے. ہو سکتا ہے میری نیکی کی وجہ سے, میری راست بازی کی وجہ سے, خداوند کے کلام پر عمل کرنے کی وجہ سے خداوند یسوع مسیح کے وہ زخم پہ مرہم رکھی جائے. خداوند کو وہ زخم جو ہے اس کے بعد ان کو میٹھا لگے, ان کو اچھا لگے, ان کو سکون آئے. تو خداوند کی خاطر کرو. نہ اپنی خاطر گناہ چھوڑو, نشے چھوڑو اور برائیاں چھوڑو, لڑائی جھگڑے چھوڑو, نہ اپنے گھر کو سوچ کر ایسا چھوڑو. خداوند کی محبت کو, اس قربانی کو, ان زخموں کو سوچ کے ان کی خاطر کرو, خداوند کی خاطر کرو. خداوند نے ہمیں بہت زیادہ پیار کیا ہے. خداوند کی اس محبت کی خاطر کرو, خداوند کے جان دینے کی خاطر کرو. خداوند کا کیل ٹھوکا گیا ان کو یاد کر کے ان کیلوں کی خاطر کرو جو خداوند نے خون بہایا ہے, ان کانٹوں کی خاطر جو خداوند نے سر پہ جو ہے وہ کانٹے جو ہیں وہ پہنے تھے اور جو خداوند کے سر پہ جا چبھے تھے, ان کی خاطر کرو. جو لہو بہہ رہا ہے ان کی خاطر کرو. وہ جو گوشت ہے جو چھلنی ہو گیا کوڑوں کی مار سے, ان کی خاطر کرو. خداوند کی خاطر کرو. اور خداوند کی خاطر کرنا ہمارے پاس بہت بڑی وجہ ہے, اور ہم سب جانتے ہیں بائبل مقدس میں کہ خداوند نے ہمارے لیے جان دی ہے. ہمیں خداوند کی خاطر کرنا ہے. اگر آج ہم خداوند کی خاطر کریں گے تو یہ بات بھی یقینی ہے کہ جب ہم خداوند کی خاطر کریں گے تو خداوند بھی پھر ہماری خاطر ہمارے لیے اور بھی بہت کچھ کریں گے, جو صرف زمین تک محدود نہیں ہوگا, آسمان پر بھی ہوگا. جو فانی نہیں ہے بلکہ آپ کو اس زمین پر فانی برکت بھی خداوند ہمیں دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور غیر فانی بھی. لیکن اس کے پیچھے آپ جو بھی کام کرتے ہو اس میں صرف آپ یہ سوچو کہ ہم نے خداوند کی خاطر کرنا ہے, ہم نے خداوند کو دکھ نہیں دینا. اور جو کچھ بھی آپ زمین پر, کئی دفعہ ہم کہتے ہیں جی میں نے اپنے شوہر کی خاطر نوکری کرنا. بیوی جو کہتی ہے میں نے اپنے شوہر کی خاطر نوکری کرتی ہوں اور میں نے بڑی محنت کی, کیا حاصل؟ 4 پیسے, اس کے بعد وہ پیسے ختم ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ وہ اپنے شوہر کی مدد نہ کرے, اس کے پیچھے یہ سوچ لے کہ خداوند میں اپنے شوہر کی تابعداری کرتے ہوئے, کیونکہ آپ کا کلام سکھاتا ہے, میں محنت کر رہی ہوں, تو خداوند کہیں گے ہاں یہ تو میری خاطر اپنے شوہر کی خدمت کرتی ہے, یہ تو اپنے شوہر کی میری خاطر عزت کر رہی ہے, یہ تو میری خاطر اپنے شوہر کا ساتھ دے رہی ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ نیکیاں چھوڑ دو, جو آپ اچھائیاں یہاں پر کر رہے وہ چھوڑ دو. خاطر کون ہے, کس کی خاطر کر رہے؟ اگر آپ آسمان پر اجر لینا چاہتے ہو اور جتنی قربانیاں اور دکھ تکلیفیں آپ یہاں پر سہتے ہو, جتنی محنت آپ کرتے ہو, جتنی برداشت آپ یہاں پر کر رہے ہو کسی کی خاطر, اس میں صرف اور صرف خداوند یسوع مسیح کو ڈال لینے سے آپ کو کتنا بڑا فائدہ ہوگا. آپ کو اس زمین پر اور آسمان دونوں پر اجر ملے گا. تو آپ جو کچھ کرو یہ نہ سوچو, اور بہت سے لوگ ہوتے ہیں وہ یہی باتیں کرتے ہیں ہم نے تو فلاں چیز چھوڑ دی اب تو ہم نہیں کرتے. بھی کس کی خاطر؟ اپنے لیے کیا ہے, کسی خداوند کے لیے تو نہیں کیا. تو پھر آپ اجر رکھنے کی امید اپنے اندر نہ رکھو. آپ کی امید یہ نہ ہو کہ میں تو کچھ کرتا نہیں ہوں تو خداوند آپ کو دیں گے. وہ آپ نے اپنی خاطر کیا, وہ آپ نے خداوند کی خاطر نہیں کیا. تو ہم نے خداوند کی خاطر کرنا ہے اور اپنی جان کو خداوند کے آگے رکھ کے خداوند کی خاطر کریں گے تو خداوند ہماری جان کو برکت دیں گے. ہم جو کچھ بھی چھوڑتے ہیں,
اگر ہم شراب چھوڑ رہے ہیں، لڑائی جھگڑے چھوڑ رہے ہیں، سگریٹ پینا چھوڑ رہے ہیں، یا کوئی بھی اور بدی کا کام جو ہے وہ چھوڑ رہے ہیں، تو ہم اس کو اس نیت سے نہیں چھوڑے کہ یہ گناہ ہے اور آپ نے چھوڑا ہے. ہم اس کو راست بازی جان کر یہ نہیں سوچ رہے کہ ہم یہ گناہ چھوڑ کے راست بازی کے پھل جو ہیں اسے راست بازی کے پھل کمائیں گے. تو ہم گناہ تصور کر کے ان چیزوں کو نہیں چھوڑے، ان گناہوں کو نہیں چھوڑے، بدی کو نہیں چھوڑے، بلکہ اپنے فائدے، اپنے مفاد کے لیے چھوڑیں. تو جب آپ ان گناہوں کو بدی جان کر نہیں چھوڑو گے تو خداوند آپ کو اجر نہیں دے گا. اسی طرح جو کچھ بھی ہم اپنی زندگی میں محنت بھی کرتے ہیں، بہت بھی محنت کرتے ہیں، اس کا ہمیں کچھ فائدہ اس زمین پر خداوند کی نظر میں، جو خداوند کی طرف سے ہمیں برکت ملے گی، اس سے ہمیں کوئی فائدہ اس زمین پر نہیں ہوگا، کیونکہ وہ ہم خود سے کر رہے ہیں، اپنی محنت سے کر رہے ہیں، اپنے لیے کر رہے ہیں. تو خداوند جو ہے نہ تو اس میں برکت ڈالتے ہیں اور نہ ہی آپ کو آسمان پر ان تمام محنتوں کا اور قربانیوں کا جو ذمہ داری خدا نے آپ کو بیوی بچوں کی، گھر کی، ماں باپ کی دی ہے، اگر آپ ان کو پورا کر بھی دیتے ہو تو آپ کو کچھ حاصل نہیں ہونا، کیونکہ آپ ان باتوں کو خدا کے کلام کے مطابق راست بازی، نیکی اور خداوند کی تعلیم جان کر نہیں کر رہے، بلکہ آپ خود سے لگے ہوئے ہو. تو آپ جب تک گناہ کو گناہ جان کر کہ خدا کے کلام میں منع ہے، اس کو جب تک نہیں چھوڑو گے تب تک آپ کو کوئی اجر خدا کی طرف سے نہیں ملے گا. اور اگر آپ کوئی نیکی راست بازی اس زمین پر کرتے ہو، لیکن اگر جب تک آپ خدا کے کلام کے مطابق اس کو اپنے اندر اس چیز کو جان کر کہ یہ راست بازی ہے، یہ نیکی ہے، آپ نہیں کرو گے تو آپ کو اس کا کوئی اجر نہیں ملے گا. اس لیے جو کچھ کرو خداوند کے لیے زمین پر محنتیں بھی کرتے ہو تو خداوند کی خاطر کرو، خداوند کے کلام کو جان کر، راست بازی جان کر کرو. اور کسی گناہ کو اور برائی کو چھوڑتے ہو تو اس کو گناہ جان کر چھوڑ کر یہ کرو کہ خداوند اس سے ناراض ہوتے ہیں، تب آپ کو اس زمین پر اجر ملے گا اور آسمان پہ بھی ملے گا. تو جو کچھ کرو خداوند کی خاطر کرو، تاکہ خداوند جو ہے وہ ہم سب کو بہت برکت دیں، اور خداوند اس کلام کے وسیلہ سے بھی ہم سب کو بہت برکت دے. اور ہم جو کچھ بھی چھوڑیں اس کو، جو بدی ہے اس کو گناہ جان کر چھوڑیں، اور جو ہم نیکیاں راست بازیاں زمین پر کر رہے ہیں تو ہم اس کو خدا کے کلام کے مطابق نیکی اور راست بازی جان کر اس پر قائم رہیں اور عمل کریں. خداوند ہم سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت برکت دے. ہاللیلویا، آمین.